بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. میں یہاں پہ لمبی تمہید نہیں مان سکتا اور آئی ایم شیور آپ ان کو سننا چاہیں گے. اور بزنس ریکارڈر سے میرے ساتھ موجود ہیں علی خضر صاحب, اور اکانومی ریلیٹڈ جو کویسچنز ہیں وہ یہ کریں گے اینڈ آئی ول ہینڈل دا پولیٹیکل اسٹف. جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اسٹریٹ اوے ٹو دا کویسچن, اسمبلیز میں جانے کا کوئی پروگرام ہے واپس؟ دیکھیے رانا مبشر, اسمبلی میں جانے کا مطلب کہ ہم ایکسیپٹ کر بیٹھے ایک فورن کانسپریسی کے تحت ہماری گورنمنٹ کو سازش کے تحت گرایا گیا. تو جس دن ہم نے اسمبلیوں میں واپس چلے گا, اس کا مطلب کہ ہم یہ سارا جو کرائم منسٹر اور یہ جو سارا سیٹ اپ ایک بیرونی سازش کے تحت آیا ہے, اس کا مطلب کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر بیٹھے. تو وہ تو کوئی کویسچن نہیں ہے واپس جانے کا. اچھا, دیر از نو کویسچن. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ آپ نے ایک اوپن فیلڈ چھوڑ دیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا دیے, سب کچھ کر دیا؟ اگر آپ اسمبلیز میں ہوتے تو اٹ ووڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ بال گیم. وہ بھی پھر بھی کروا دینے تھے. بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے آپ کی. اپوزیشن کا فرق نہیں پڑتا نا, میجورٹی ہوتی. انہوں نے میجورٹی سے وہ پاس کر لینے تھے بلز, اور وہ ویسے بھی ہو جانے تھے. اس کے علاوہ ہم نے ان کو لیجیٹمائز کر دینا تھا. دیکھیں ابھی یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ تو کر رہے ہیں, لیکن کیا پبلک اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ کیا پبلک سمجھتی ہے کہ کسی کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ آ کے اسمبلی میں بیٹھ کے ایک پیسے پہلے اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے پہلے لوٹے بنوائے جائیں, ایک گورنمنٹ گرائی جائے, پھر آپ اسمبلی میں بیٹھیں اور صرف ایک ہی کام کریں کہ اپنی چوری اربوں روپے کی جو چوری کے کیسز تھے جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے, یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے ہوئے تھے, وہ آ کے کیسز معاف کروانا شروع کر دیں. اور کیا یہ کہیں دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں کسی سسٹم میں ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ تو صرف بنانا ریپبلکس میں ایسے ہوتا ہے کہ میں آیا, میں نے قانون پاس کیا اور میں نے اپنی چوری معاف کروا دی, اور بیچارے چھوٹے چور جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, لیکن میں نے آ کے اپنے اربوں روپے کے کیسز معاف کروا دیے. میری پراپرٹیز لنڈن میں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں, سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں میری پراپرٹیز ہیں. میں بتا نہیں سکتا پیسہ کدھر سے آیا. بیٹا جو تھا حسین شریف, وہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ یہ مریم نواز ان کی بینیفیشل اونر ہے, یعنی یہ جو ساری پراپرٹیز ہیں جو کمپنیز لی ہوئی ہیں وہ تسلیم کر رہا ہے, ایک کاغذ نہیں بتانے کے لیے کہ پیسہ آیا کدھر سے. اور یہ سارا اسحاق ڈار بھاگا ہوا تھا اس سے. انہوں نے پہلے نیب کے قانون چینج کیے اور اس کے مطابق باری باری اب اپنے آپ کی اپنی چوری معاف کروا رہے ہیں. اور سب سے خوفناک چیز یہ شہباز شریف کی ہے کہ 16 ارب روپے کے اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کا, جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے پیسے وصول کیے ہوئے تھے, جو مقصود چپڑاسی 4.25 ارب روپے کا کیس تھا. اب وہ 4 جو گواہ تھے وہ مر گئے جب سے یہ آئے واپس, اور اس کے علاوہ ایک جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان, وہ مر گئے ہیں سب ہارٹ اٹیک سے. اور ان کے اب نیب میں بھی اپنے لوگ بیٹھ گئے آ کے, وہ ان کو معاف کروا رہے ہیں, اور ایف آئی اے میں اپنے لوگ رکھوا کے وہ معاف کروا رہے ہیں. تو یہ تو ایک بنانا ریپبلک میں ایسی چیز ہوتی ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا باہر سے اور اندر سے, وہ سارے ہی نہیں دیکھ رہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سر اگر ہم اس کو دیکھیں, جس طرح آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, ایک بہت انسٹیبلٹی ہے, بٹ یہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے. اگر ہم اپنے بانڈس کی ییلڈ دیکھیں تو آج ہمارا بانڈ 100% کے قریب چلا گیا. انفلیشن ہماری جو ہے 40% پہ ہے, ایس پی آئی 27% ہے. بڑی میسو جاب لاس ہے. مجھے جو لوگ بات کر رہے ہیں 5 ملین جاب لاسز اگلے 3-4 مہینے میں آ جائیں گی. تو سر یہ تو انریسٹ بڑھتا جائے گا اور دنیا کا اعتماد پاکستان کے اوپر نہیں رہ رہا. تو اس میں ایٹ دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری, گریٹر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ, آپ اگر اپنے پولیٹیکل گولز کو تھوڑا سا وہ سائڈ کریں تو ملک کے لیے اچھا نہیں. جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہم آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ضروری تھا جانا. جب آپ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے لگا تو پیٹرولیم پرائسز فریز ہو گئیں, اس کے بعد وہ بھی نہیں کر سکے. پھر ایک دن پہلے جب آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ تھی تو وہ ایک آڈیو لیک آتی ہے جس میں یہ امپریشن آتا ہے مارکیٹس میں کہ شاید ایسا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے گولز کو ملک کے اسٹیٹ کے گول سے اوپر رکھ رہے ہیں. تو مارکیٹس میں آپ کے سپورٹرز, آپ کے ووٹر اس سے بڑے پریشان ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹمنٹ کا رول پلے کریں اور بینگ اے بگر, کیونکہ عوام آپ کو اگر پسند کرتی ہے تو بگر گائے آپ سامنے آئیں. جی علی دیکھیں, سب سے پہلے تو ان سارے چوروں کو سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ ایک بڑی مشکل سے ہم کرونا کے باوجود اپنی اکانومی کو سٹیئر کرتے آئے ہیں.
جو کووڈ-19 ہے وہ ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے دنیا پہ. آپ اس دنیا کے کرائسس کے اندر دیکھیں گے پاکستان کیسے نکلا اس میں سے, اپنی اکانومی کو بھی بچا کے نکلا, اپنے لوگوں کو بھی بچا کے نکلا. دنیا نے اکنالج کیا ہم نے کیسے پروگرامز, جو احساس پروگرامز تھے اسٹیٹ بینک نے جو مدد کی بزنسز کی کہ بے روزگاری نہ ہو, یہ تو دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے کہ ہم جس طرح اور واپس آئے. تو اس گورنمنٹ کو ایک سازش کر کے گرانا, سب سے پہلے میں تو سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں تھی؟ کیونکہ ان کو تو صرف اپنی چوری بچانے کی فکر تھی. یہ تو صرف تب سے NRO لینا چاہتے تھے. اس کے خلاف 26 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں, کیونکہ میری بلیف یہ ہے کہ جب چور ملک کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں وہ بنانا ریپبلک بن جاتی ہے. اور سارے غریب ملکوں کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہاں بھی شریف اور زرداری خاندان اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور ملک کو مقروض کر دیا. یہ ساری دنیا ڈیولپنگ ورلڈ کا پیٹرن ہی ہے. اب اگلی بات آ جائے, دیکھیں جب انہوں نے ہماری حکومت سنبھالی, انہوں نے سب سے بڑی بات کی جی ہم نے مہنگائی میں لوگوں کو ڈبا دیا ہے. ہم کہتے گئے کہ عالمی پرابلم ہے, یہ ایک سپر کموڈٹی سائیکل دنیا کے اندر انرجی پرائسز اوپر گئے ہوئے ہیں. ہم ان کو کہتے رہے, فال آؤٹ تھا فرام کووڈ-19 سپلائی چین جو ڈسرپٹ ہوئی تھی. اس کے باوجود یہ ہمیں مہنگائی مارچ ہو رہی ہے, یہ سب پوری کوشش کی انہوں نے. تو کم از کم یہ جب آئے تھے تو لوگ کڑوی گولی کھولے تھے, اچھا جی گورنمنٹ آپ نے گرا دی ایک بیرونی سازش کا حصہ بن کے. لیکن کم از کم آپ جو کہہ رہے تھے, اور آپ کا تجربہ بھی سنا بڑا تھا کہ آپ کم از کم مہنگائی کو تو ٹھیک کرتے تھے. آپ نے خود ابھی کہا کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. 50 سال میں انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے. اس کے علاوہ جو اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی وہ آج ٹینک کر گئی ہے, 0% اس سال ہو گیا. اور سارے پریڈکٹ کر رہے کہ وہ اکانومی 6% سے وہ 0 پہ. اس کے علاوہ جو دو ویلتھ کریٹ کرتے ہیں, ایک انڈسٹری اور دوسرا ہمارا ایگریکلچر, وہ دونوں کو ہی کرائسس میں انڈسٹری بھی نیچے چلی گئی ہے, اور جس سے ابھی بے روزگاری ہونے والی اور ہو رہی ہے. آج فیصلہ آباد میں 20% بند ہو گئی ہے ٹیکسٹائل ملز, اور دوسری طرف کسان وہ یہاں پروٹیسٹ کر رہا ہے. اس کی کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں, اس کی کاسٹ کدھر چلے گئے ہیں, بجلی کدھر چلی گئی ہے, ڈیزل کہاں پہنچ گیا ہے, کھادیں کی قیمتیں, جو پوٹیشیم ہے جو استعمال وہ 4 گنا بڑھ گئی ہے, جو DAP ہے وہ کتنے 8,000 سے 14 پہ. سو ایک طرف ان کے کاسٹ بڑھ گئے ہیں, اوپر سے ان کو اب ریسیشن سامنے نظر آ رہی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں تھی سوائے اپنی چوری چھپانے کی؟ وہ سمپل بات کیا تھی. KP کا جو چیف منسٹر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا, فائنانس منسٹر, کہ ہمیں جو سینٹر نے پیسے دینے تھے وہ آئے نہیں, ہمارے فلڈز آ چکے ہیں, ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پروفٹ شو کریں یعنی سرپلس شو کریں. وہ ہم سرپلس کیا, ہمارے پاس تو اس وقت پیسے ہی نہیں ہیں تنخواہیں کے قبائلی علاقے میں جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے, جو فاٹا کے لیے فنڈز تھے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہمارے دور میں وہ یہ دے نہیں رہے تھے. تو وہ بیسکلی تو یہ کہہ رہا تھا, تو اس کے اوپر اتنا بڑا انہوں نے سانگ اینڈ ڈانس بنایا ہے. بیسکلی آپ جب بات کر رہے ہیں نا, اگر اس اپوزیشن کو کسی کو بھی آج, کسی کو چھوڑے مجھے, کسی کو آج ملک کی فکر ہے, صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز, جس سے یہ ملک سٹیبلائز ہوگا. دیکھیں اکانومی سٹیبلائز ہونے نہیں لگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے جبکہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ 1 مہینے کی مار رہے ہیں 2 مہینے رہ رہے ہیں. اگر آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو الیکشنز آپ کے خیال میں کب ہونے چاہیے؟ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ہونے چاہیے؟ اگر ہم اس پہ سب کنونسڈ ہیں تو پھر تو طریقہ نکلائے گا, ہم اپنی 2 گورنمنٹ سے ریزائن کرتے ہیں, ہماری 2 جو پہلے وہ آپ کو الیکشنز کی ڈیٹ دیں پھر آپ ریزائن کریں گے. پہلے تو سارے متفق ہوں کہ کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہے. آپ کہتے ہیں جی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, الیکشنز کے بغیر کوئی سلوشن نہیں ہے کسی چیز کا بھی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو آگے کام چلے گا, اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, اٹس انٹر لنکڈ, اس میں ٹھیک ہے بات. بٹ دین اگین اگر آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو الیکشنز آپ کے خیال میں کب ہونے چاہیے؟ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اگر الیکشنز ہوں تو پتہ کہ جو سچویشن ہے یہاں پہ, جیسے سپوزڈلی نومبر میں کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں,
اس کی کوئی کلیئرٹی ہے, یا الیکشنز کیسے ہونے چاہیے, یا اپوائنٹمنٹس کیسے ہونی چاہیے, نومبر سے آگے جانی چاہیے, نومبر میں ہونی چاہیے, وہ کیسے ہونی چاہیے؟ دیکھیے رانا مبشر, میں ابھی علی کی بات ہی آگے لے کے جا رہا ہوں. پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جو ورلڈ بینک اور IMF کہہ رہا ہے کہ اگر اسی طرح جس طرح ہم جا رہے ہیں, اب یہاں ملک میں انتشار پیدا ہوگا, سری لنکا ٹائپ سچویشن ہے, سوشل انریسٹ کی اب وہ بات کر رہے ہیں, اگر اسی طرح اور اس کو روکے گا اب کیا؟ یہ گورنمنٹ تو اب روک نہیں سکتی, کیونکہ آپ نے صحیح بات کی کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی اکنامک سٹیبلائز نہیں کرتی. اب اکانومی جو بھی آج پاکستان کا سوچ رہے ہیں, اپوزیشن یعنی ہم, یہ جو گورنمنٹ میں امپورٹڈ حکومت ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اگر یہ آج پاکستان کا سوچ رہے ہیں تو سب کو ایک چیز کرنی چاہیے, الیکشن فوری کروائیں. اچھا کیسے؟ ایک منٹ پہلے تو میں بتا دوں نا, پہلے تو یہ اگر مجھے کوئی کہے کہ ملک کی ضرورت سب سے زیادہ کیا ہے, میں اگر ملک کو یہ جو ٹرین تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے, اس کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے, وہ صاف اور شفاف الیکشن. اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ جناب یہ کیسے ہوگا؟ پہلے تو سارے کنونسڈ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے. مجھے کوئی آج بیرون ملک کا کوئی ایکسپرٹ بتا دے کہ یہ ملک سٹیبلائز ہوگا کیسے جب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مطلب کہ یہ جو سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے, نہ مارکیٹس کو اعتماد ہے, نہ اندر نہ باہر. ابھی آپ نے بانڈز کی بات کی, جو انٹرنیشنل, کسی کو اعتماد نہیں ہے. اعتماد اس دن آئے گا جس دن آپ الیکشن کروائیں گے. اب اگر ہم اس پہ سب کنونسڈ ہیں تو پھر تو طریقہ نکلائے گا, ہم اپنی 2 گورنمنٹ سے ریزائن کرتے ہیں, ہماری 2 جو پہلے وہ آپ کو الیکشنز کی ڈیٹ دیں, پھر آپ ریزائن کریں گے. پہلے تو سارے متفق ہوں کہ کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ ایک طرف یہ جو چور بیٹھے ہوئے اوپر, میں ان کو چور اس لیے کہتا ہوں کہ 60% کے اوپر ضمانت پہ آج 60% کیبنٹ, اب یہ صرف اپنی چوری ختم کر رہے ہیں, باقی ان کے اوپر سب کے اوپر کرپشن کیسز تھے, اور اب سے نہیں, یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی انتظار کرنی ہے جب تک اپنے ساری چوری کے کیسز یہ ختم کریں گے, اور یہ ایک باہر بیٹھا ہوا مفرور, ایک کرپٹ آدمی جو باہر ملک سے باہر پیسہ لے کے گیا ہوا ہے, جس کی لائلٹی ڈیبیٹیبل ہے, کیونکہ جب ملک سے ہوتا باہر بھاگ جاتا ہے, اور ملک میں پیسے بنانے آتے ہیں یہ اور اس کا فیملی, اور وہ پھر پیسے باہر لے کے چلے جاتے ہیں. کیا اس کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس کو شیری مزاری کے آنسو دیکھ کے آپ نے ان کو باہر بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے نا, وہ تو خیر ہمیں رپورٹس, وہ اب پتہ چلا ہے کہ رپورٹس بھی ساری مینیج ہو سکتی ہیں, میڈیکل رپورٹس بھی یہاں مینیج ہو سکتی ہیں, ہم نے تو رپورٹس دے کے بھیجا. لیکن اب کیا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اپنے کرپشن کیسز ختم کریں, اور دوسری کہ ایک مفرور وہاں بیٹھ کے, ایک آرمی چیف جس نے زندگی میں میرٹ پہ کوئی کام نہیں کیا, ہمیشہ اس نے میرٹ کی وائلیشن کی ہے, کیونکہ سارا اپنا ٹبر اوپر بٹھا دیا, اس سے بڑی میرٹ کی وائلیشن کیا. اب یہ کیا اس کی اب قوم انتظار کرے گی, یہ اپنا آرمی چیف بنائے گا جس کی اہلیت ہی نہیں ہے. کوئی مہذب معاشرے میں اپنی نیشنل سیکیورٹی کا فیصلہ ایک مفرور, ایک کرپٹ آدمی, ایک سزا یافتہ کبھی بھی نہیں اس کے ہاتھ میں چھوڑے گا. تو اس کی انتظار کیا اس کی ہم نے انتظار کرنی ہے؟ کیا یہ ملک کی بہتری ہے؟ اچھا پھر ایسے کیسے پھر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ کنٹینیو رکھیں سارا اپنا ٹینیور, اور آپ الیکشن جب ہو جائیں تو نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آگے نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں, یا ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ مبشر دیکھیں پرائرٹی کیا ہے, پاکستان پرائرٹی ہے. کیا اس ملک میں جو موجودہ حالات ہیں اس کو روکنے کے لیے سوائے الیکشن کے کسی کے پاس کوئی جانا ہے؟ پہلے تو لوگ کنونس ہو جائیں یہ گورنمنٹ, اس گورنمنٹ کی کوئی طاقت نہیں ہے. وہ IMF کی رپورٹ کہتی ہے کہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہے, تو وہ تو جب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی یہ گورنمنٹ چلی جائے گی, کیونکہ یہ تو ویسے ہی ایک جوڑ کے ایک وہ لوگ ساروں کو اکٹھا کر کے چوروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, ساتھ انہوں نے الائز ملا دیے. اب اگر وہ فیصلہ کر دیں گے گورنمنٹ چلی جائے گی. تو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کنونس ہو جائے کہ کیا آج آپ نے ان چوروں کو ان کو موقع دینا ہے کہ اپنی چوری چھپائیں, ختم کریں, NRO لیں, اور دوسرا آپ نے موقع دینا ہے کہ ایک باہر بیٹھا ہوا مفرور پاکستان کا آرمی چیف اپوائنٹ کرے, اور اس کے بعد آپ نے الیکشن کروانی ہے. اور تب تک کیا ملک یہ برداشت کرے گا یہ انسرٹنٹی؟ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی, اگر وہ کنونس ہو گئے تو الیکشن کروانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر سپوزڈلی ایوری ون از کنونس کہ الیکشنز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی,
الیکشنز آپ بھی کنونسڈ ہیں, اگر وہ بھی کنونسڈ ہو جاتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو نومبر میں ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ جو بھی لفظ دے دیں آپ, جیسے بھی کرنا چاہیں, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ یو وانٹ کہ جناب موجودہ چیف جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں, اور اس کے بعد الیکشن فریش ہوں تو پھر نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں, نئی جو گورنمنٹ آئے 5 سال کے لیے, یا کیسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر ہماری پرائرٹی ہے الیکشنز تو وٹ ایور اٹ ٹیکس پہلے الیکشن کروائے جائیں, ٹھیک. اگر الیکشنز کے اندر ہم اگر الیکشنز کروا رہے ہیں اس میں اگر ہم, کیونکہ کیئر ٹیکر تو نہیں اپوائنٹ کر سکتا نا آرمی, تو اس کے اندر اگر جب تک الیکشنز ہیں تب تک ایکسٹینڈ کر دے وہ ہو سکتا ہے, اور مے بی اٹس اے پروویژن. میں لائر نہیں ہوں, اس کے اندر کوئی پروویژن ہوگی, لیکن پرووائڈڈ آپ سب فیصلہ کر لیں کہ الیکشن از دا کیور. دیکھیں آپ لائر نہیں ہیں, آپ لیگل ایکسپرٹ نہیں ہیں, بٹ آپ کا ذہن میں یہ بات ہے کہ نئی گورنمنٹ جو بھی آئے 5 سال کے لیے منتخب ہو, آپ کی ہو, آپ 2/3 کے ساتھ آتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں, وہ اپوائنٹ کریں نیا آرمی چیف. نیا آرمی چیف جو پبلک مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ آتی ہے وہ اپوائنٹ کریں, نہ تو وہ گورنمنٹ جو بیرونی سازش کے تحت اربوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے لوگوں کو لوٹا بنا کے ایک انلیگل ایک illicit گورنمنٹ لے کے آتی ہے جس کا مقصد ہی کچھ اور ہے. میں اس کو مینڈیٹ نہیں, اور وہ بھی وہ گورنمنٹ کا جو سربراہ فیصلہ کر رہا ہے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. ابھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے کنٹینیو رہیں, اور وہ نئی جو گورنمنٹ منتخب ہو کے آئے, چاہے وہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں اس کو مختلف فریم کرتا ہوں. میں فریم ایسے کرتا ہوں, پرائرٹی الیکشن ہے, ٹھیک ہے. الیکشن کے اندر کروانے کے لیے آئے گی آپ کی انٹرم گورنمنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, ٹھیک ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آرمی چیف نہیں اپوائنٹ کر سکتی, ٹھیک ہے. تو جب تک جیسی الیکشن ہوتا ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ آرمی چیف. وہی بات ہوگی نا جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایکسٹینڈ کریں, یعنی کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے اپنا ٹینیور ایکسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا سر, اگر الیکشن ہوتے ہیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2/3 میجورٹی لے آتے ہیں تو ہمارا جو فسکل فیڈرلزم ہے کہ یعنی کہ اس وقت وفاق کے پاس 18ویں ترمیم اور 7th NFC ایوارڈ کے بعد پیسے جو آتے ہیں وہ زیادہ صوبے لے جاتے ہیں, اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ وفاق کے پاس جو پیسے بچتے ہیں وہ اس سے اپنا قرضے کی ادائیگی نہیں کر سکتی, دوسرے خرچے تو بات کی بات ہے. تو یہ تو بالکل انسسٹینیبل ہے, یہ تو دکان جس طرح شبر زیدی کہتے تھے نا, نہیں چل سکتی, یہ نہیں چل سکتی. اچھا, دوسرا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب صوبے بہت بڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک صوبے کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو جب آپ کے وقت بھی آیا تو آپ کی جو اپوائنٹمنٹ تھی, لوگ اس کو کنٹروورشل کہتے تھے پنجاب کے اندر کہ اس میں آپ کی کیا کمپلشن ہے کیا نہیں, یہ لوگوں کے ذہن میں آج بھی سوال ہے. تو آپ اگر آتے ہیں تو اس کو آنے کے بعد کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ صوبوں کی ریلیونسی ختم ہو جائے؟ آپ یعنی کہ 4 صوبوں کی جگہ ہم 16-18 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کر دیں, یا ہم 3rd ایئر جو ہیں پراپر لوکل گورنمنٹ جو آپ کے پنجاب میں نہیں ہو سکی آپ کے وقت میں, اس کو کر دیں, اور اس سے یہ پولیٹیکل کمپلشن بھی نکل جائے گی, اس سے یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو سکے. دوسرا, آپ کے ریونیوز میں جو شارٹ فال ہے وہ لینڈ میں بہت زیادہ ہے اور ایگریکلچر میں بہت زیادہ ہے, اور وہیں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ بھی وہ جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا اتنا اچھا چلے گا, اور اس سے وہ رسک بھی میٹیگیٹ ہو جائے گا. اور دوسرا, اگر کوئی پارٹی سندھ میں, جیسے پنجاب کی ہم نے بات کی, سندھ میں بھی اگر کوئی پارٹی اس پولیٹیکل کیپٹل جو سندھ کا لے کے چلی ہے وہ بھی لوز کر جائے گی, تو پھر نیشنل لیول پہ سب کھیلیں گے. آپ کے خیال میں کچھ آپ کا کیا پلان ہے اس میں جانے کا؟ میں اسپیسیفکس میں تو نہیں جاتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو جو یہ کر گئے آپ, یعنی ہمیں پتہ ہے کتنی مشکلوں سے یہ پہلے جو چھوڑ کے گئے پاکستان, یہ جب چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, یہ کہتے ہیں نا جی آج کے ہم نے بڑی بارودی سرنگیں بنا دی ہیں ان کے لیے. یہ جب چھوڑ کے گئے تھے, ریزروز تھے ان کے بیرلی $9 بلین, ان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کی جو سب سے زیادہ اس ملک کی عذاب ہے, یعنی ہمارا جو بیرونی قرضہ جو خسارہ ہے وہ $20 ارب کا تھا, آلموسٹ $20 ارب. ان کی ریمیٹنسز $19 ارب کی تھی, اور یہ 24 ارب ان کی پہلے ایکسپورٹس بالکل ہی اسٹیگننٹ رہی, اور 24 ارب کی تھی ان کی 5ویں سال میں. ٹھیک, ہم جب چھوڑ کے گئے تو جس دن نو کانفیڈنس ہوا تھا اس دن $16 ارب کے ایکسپورٹ ریزروز تھے. ہمارے جو قرضے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے وہ 16 ارب تھا, ڈسپائٹ کہ ہم نے $3 ارب ویکسینز کے اوپر خرچ کیا, ڈسپائٹ کہ وہ کموڈٹی سپر سائیکل تھا, ہماری تیل کی قیمت ریکارڈ ہائی پہ تھی. ان کے دور میں 13 to 18 سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں.
اس کے باوجود ہم کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ 32 ارب ڈالر کی تھی اور ہمارا جو ریمیٹنس تھے 19 سے 31 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی. تو ہم ان کے پاس زیادہ پیسہ چھوڑ کے گئے, آمدنی زیادہ چھوڑ کے گئے, قرضہ کم. یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عذاب چھوڑ کے گئے. انہوں نے جو کیا اس کے بعد جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی پرابلم, اس طرح کا جو تباہی مچائی ہے, یعنی انہوں نے اکانومی بھی کانٹریکٹ کروا دی ہے, انہوں نے قیمتیں بھی آسمانوں پہ چڑھا دی ہیں, اور انہوں نے جو سب سے بڑا ہمیں اب خوف ہے کہ ہماری ایبلٹی ٹو سروس آر ڈیٹس. دیکھیں 30 ارب ڈالر ہمارا ایکسٹرنل جو گیپ ہے 30 ارب ڈالر کا جو ہم نے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, یہ دونوں چیزیں بھی کر لیں, آئی ایم ایف کا بھی پیسہ آ جائے, اے ڈی پی کا بھی آ جائے, ورلڈ بینک کا بھی آ جائے, وہ 7-8 ارب ڈالر بنتا ہے. تو باقی جو گیپ ہے وہ آج مارکیٹ دیکھ رہی ہے, جس کی وجہ سے روپیہ گر رہا ہے. کل پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی بلومبرگ کے اندر کہ دیر از نو ہیل وے کہ ہم جو ہے اپنا ڈیٹ سروس کر سکیں, اور آج اس کے بعد جو مارکیٹ بالکل ٹینک کر گئی. تو اب یہ پرابلم تو ہے. اگر آپ نہیں تو اس کو جب یہ پتہ نہیں تھا پہلے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف اور یہ سارا وقت یہ جب کہتے تھے اور انہوں نے پلان کر کے ہماری سازش کی, ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ اکانومی کے اندر کیا چیلنجز ہیں. اور ہم جب کہتے جا رہے تھے کہ نہ اس کو, ہم اسٹیبلشمنٹ کو میں نے کہا اس کو ڈی اسٹیبلائز نہ ہونے دو, کیونکہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے, کیونکہ میں نے ان کا تو پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے. مجھے بتائیں ان کے جو 32 سال ان دونوں فیملیز نے حکومت کی ہے, 90s سے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں, کرپٹ خاندان, انڈیا بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, ہم نے اپنے سامنے انڈیا کو آگے نکل دے دی, اور بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. تو ان کے دو ہوتے ہوئے تو قرضے ہی بڑھے ہیں, ان کے پیسے بڑھے ہیں اور ملک نیچے گیا. اب انہوں نے کیسے آ کے ملک ٹھیک کرنا تھا, جن کا ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے صرف وہی کرنا تھا, اپنی کرپشن ختم کرنی, کرپشن کے کیسز ختم کرنے تھے. وہ کوئی ٹیکٹیکل ناک آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان میچ سے باہر ہو جائے تو تب ہم میچ کھیلیں. آپ کی باتیں ہوتی ہیں -1. اب -1 جو مجھے نہیں سمجھ آتی, کیونکہ پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا ہے, پی ٹی آئی میں تو اٹس اے ون مین شو ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ کے بغیر پی ٹی آئی نظر نہیں آتی ہمیں, کیونکہ آپ ایک فوکل پوائنٹ ہیں. -1 کی جب بات ہوتی ہے, اگر سپوزڈلی اگر کل کو -1 کر بھی دیا جاتا ہے, عمران خان صاحب کو ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے ان ون وے اور دی ادر, واٹس دا اسٹریٹجی, آپ کا بیک اپ پلان کیا ہے؟ دیکھیے رانا مبشر, ایک ویسے ذہن میں رکھیں, آپ کا ہر دوسرا بندہ یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب بننے کے چکر میں ہوتا ہے پی ٹی آئی کا, اور دوسرا جناب آپ کو بتائے بغیر بھی کئی لوگ جا کے ادھر ادھر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. سو وہ دیٹس سیپریٹ تھنگ, بٹ دین اگین دیکھو پالیٹکس میں ایمبیشن تو سب کو ہونی چاہیے نا, کوئی بھی پالیٹکس میں تو ایک پوزیشن کے لیے آپ کو ہٹا کے پرائم منسٹر کوئی بھی بن جائے. لیکن میں کچھ اور بات, یہ جو آپ نے -1 کی, یہ -1 میری اپنی پارٹی کا نہیں ہے. نہیں, آئی نو, وہ جو جن سے میچ کھیل رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ آپ میچ میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اب وہ کوئی ٹیکٹیکل ناک آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان میچ سے باہر ہو جائے تو تب ہم میچ کھیلیں. ان کا تو بڑا واضح ہے. یہ الیکشن کمیشن ان کا ایک, کبھی بھی میں نے ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا. آپ نے خود رکھا ہے اس کو, اور ہم پھنس گئے نا. ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی فکر نہ کریں, ہم یہ ہم جانتے ہیں اس کو, اور یہ کر دیں, کیونکہ ڈیڈ لاک ہو گیا نا. ان کے اپنے تھے, ان کے اپنے امپائر تھے, ہمارے اپنے تھے. وہ جب ڈیڈ لاک ہو گیا, انہوں نے بیچ میں کہا کہ جی یہ آدمی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے الیکشن کمیشن کو جس طرح اس نے ڈمین کیا, جس طرح گرایا نیچے. یعنی ای وی ایم مشینز جو سب کو پتا ہے کہ 90% آپ کی ریگنگ ختم ہو جاتی ہے. جو 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بنی تھی, اس کے اندر ساری جتنے بھی ریگنگ کے طریقے تھے نا, وہ سارے 90% ختم ہو جاتے ہیں. آپ ای وی ایم لیں, اس نے آنے نہیں دی. یہ مل گیا ان دونوں چوروں کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے تو حلقوں میں غلط ووٹس رکھوائے ہوئے ہیں, انہوں نے تو فیک ووٹس رکھوائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے مل کے سیبوٹاج کیا, اور اس نے ہر فیصلہ, اس نے اب یہ توشہ خانہ کیس اور یہ جو سارے کیسز ہیں, سارا ون سائیڈڈ چل رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں باقی بھی دیکھیں, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ توشہ خانہ بھی دیکھیں, اور فنڈنگ ہماری جو پیسے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی کی لیگل چیزیں ہیں وہ توشہ خانہ میں بھی ملیں گی اور فنڈنگ میں بھی ملیں گی. ان دونوں کی نہیں ہے. آصف زرداری نے 3 گاڑیاں نکالی ہیں توشہ خانہ سے, سب الیگل ہیں. نواز شریف نے 1 گاڑی, اور مہنگی گاڑیاں انہوں نے وہاں سے نکالی ہے.
ان کو نہیں دیکھتا, ان کے پاس کوئی فنڈنگ کی ہی نہیں ہے. ہمارے تو پارٹی کے اندر 40,000 ڈونر بیس ہے, ہم تو پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو ان کا نہیں کر رہا اور کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح ڈسکوالیفائی کروائے, یا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ -1 یہ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. اوکے, کیونکہ ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں نا, انہوں نے ایک چیز دیکھ لی ہے. اگر ان کو 3.5 سال کے بعد توشہ خانہ ہی ملا ہے نا, تو اس کا مطلب کو ملا کچھ نہیں ہے. اور توشہ خانہ میں بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک انلیگل چیز بتا دیں. سو یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں کوئی اچھا فورن فنڈنگ بڑا شور مچایا جی, فورن فنڈنگ. اب پتہ چلا جی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں, وہ اوورسیز پاکستانیوں نے فنڈ کیا ہوا تھا جس کو فورن فنڈنگ کہہ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی پروہیبٹیو فنڈنگ ہے, اس کے اندر اس کا تو کوئی بین ہو ہی نہیں سکتا. پروہیبٹیو فنڈنگ ہے جو بھی, وہ تو اگر آپ نے غلط پیسہ کہیں کسی نے دے دیا وہ آپ وہ کانفسکیٹ کر دیں اس میں تو. سو وہ بھی فال ہو گیا نیچے, وہ بھی گر گیا بیچ میں. اور یہ توشہ خانہ so you think that it's not happening, -1 والی چیز نہیں ہو رہی. خواہش ہے کیونکہ میچ نہیں کھیل سکتے اب یہ جو میں اب ان کو پتہ ہے. الیکشن کے رزلٹس دیکھ لیے پنجاب میں جو ہوا ہے, دھاندلی کے باوجود پوری مدد کی ان کی, سارے سٹیک ہولڈرز نے مدد کی, انتظامیہ نے ان کی مدد کی, وہ مسٹر ایکس وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے پوری مدد کی, مدد کے باوجود ہار گئے. اب اس لیے سے بھاگ گئے ہیں. اس لیے ابھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ابھی جو بائی الیکشنز آ رہے تھے ان سے بھاگ گئے لاسٹ منٹ پہ. بھئی انہوں نے کہا جی فلڈز کی وجہ سے کینسل کر. فلڈز تو تھے ہی نہیں ان ایریاز میں جدھر الیکشنز ہو رہے تھے. 2 دن پہلے انہوں نے کینسل کیا کیونکہ رزلٹس ان کو پتہ ہے کیا ہونے ہیں. کراچی کے اندر کیا رزلٹ آیا, ساری پارٹیز ایک طرف 3 گنا زیادہ پی ٹی آئی ووٹ لے گی کیمپین کے بغیر. سر یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا, کراچی کے اندر آپ کو بہت ووٹ ملا ہے, کراچی کے لوگوں نے آپ کو بہت سپورٹ, 8.5 لاکھ ووٹ, 8.5 لاکھ ووٹ ملا ہے. اور کراچی کے لوگوں کی آپ سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ کراچی کے اندر پچھلے 3.5 سال میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. اگر یہ آپ انڈسٹریل گروتھ کی بات کرتے ہیں, ملک میں کہیں بھی انڈسٹریل گروتھ ہوتی ہے تو وہ کوسٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آگے وہ جو ہے انورڈ آتی ہے. پاکستان میں جو ہے 1990 کی دہائی میں جب ملک کے کراچی کے حالات خراب تھے تو ساری وہ انڈسٹری ادھر موو ہو گئی اور اس کے بعد وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکا. آپ سے لوگوں کی امید تھی آپ وہ انفراسٹرکچر بنائیں گے, آپ اس پہ کام کریں گے, وہ آپ نہیں کر سکے. آپ کی کراچی کی ٹیم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ڈیلیور نہیں کر سکی, آپ نے کراچی کے اندر اچھے لوگ نہیں رکھے. اب کیسے کرتے ہیں کراچی کے لوگ آپ کو ووٹ بھی دے رہے ہیں اور آپ سے ڈس اپوائنٹ بھی ہیں. لیکن علی مجھے یہ بتائیں 18th امینڈمنٹ کے بعد سارا اختیارات تو چلے گئے صوبے کے پاس. آپ کو پتہ ہے سندھ حکومت نے ہر جگہ ہمیں بلاک کیا. جب ہم کو سندھ ڈیولپمنٹ پلان بنایا, کراچی ریوائول پلان بنایا, وہ جتنا پیسہ ہم نے سندھ کو دیا, آپ یہ سوچیں کہ ہمارا تو صوبہ نہیں تھا وہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اپنے صوبوں کو کتنا پیسہ دیا, ڈسپروپورشنیٹ زیادہ سندھ کو پیسہ دیا. اچھا, اور ہم نے سندھ کا وہ جو ریوائول کراچی کے لیے بھی پلان بنایا, ہم نے کوشش پوری کی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبے کو ڈیولپ کر سکتی ہے, ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ہر جگہ بلاک کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک زبردست پلان بنایا بنڈل آئلینڈ کا. ہم نے باہر سے بڑا زبردست کنسورشیم تیار ہو گیا, وہ پورا ایک نیا شہر بن جائے آئلینڈ کے. وہ آئلینڈ کیا, وہ سارا گندا پانی وہاں جا رہا ہے, وہ ویسے کے ویسے پڑا ہوا تھا. ہم نے سب تیاری کر لی. سندھ سے ہمیں گورنمنٹ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنی تھی وہاں, جو ہمیں ایک کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی فائدہ کرنی تھی, اور سارا فائدہ سندھ کو تھا. نوکریاں سندھ میں جانی تھی, سب فائدہ وہاں تھا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمارا NOC لاسٹ منٹ پہ کینسل کر دیا. ٹھیک ہے, اور سو سیبوٹاج کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس سے بڑا فائدہ ہونا تھا کراچی کو. آپ شہر کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں کراچی پھیلتا جا رہا ہے اور کراچی کو آپ فیسلٹیز پرووائڈ کر ہی نہیں سکتا جس طرح وہ ان پلانڈ پھیلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بات آپ کی درست ہے. اس میں وہی میرا مسئلہ جو آپ سے پہلے سوال تھا کہ 18ویں ترمیم کو آپ کس طرح ریوزٹ کریں گے, وہ بھی آپ سوچیں گے. لیکن آپ کے پاس پورٹ ہے, سی پورٹ ہے, ایئرپورٹ ہے کراچی کے, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہیں. پورٹ منسٹر جو تھے وہ آپ کے کراچی کے الیکٹڈ تھے, اور پورٹ کا آپ کے ماڑی پورٹ کا حال دیکھیں سر,
کماری پورٹ کی کنجکشن تھے 2/3 آپ کا آئل جو ہے کماری پورٹ سے آتا ہے. ایک آئل پیئر آپ کے آنے کے وقت خراب تھا, وہ آج بھی خراب ہے. آج کماری میں ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے, اب کنٹری جو ہے نا, آپ کا پیٹرول نہیں ملے گا اور لوگوں کو کھانے کی چیزیں نہیں ملے گا, آپ کا بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. اس پہ آپ نے کیوں نہیں کام کیا جبکہ ووٹ تو آپ کے اندر تھا؟ دیکھیں علی, بہتر تو یہ ہوتا کہ علی زیدی جو منسٹر تھے ان سے آپ یہ ایگزیکٹ ڈیٹیل لیتے, کیونکہ وہ آپ کو پوری طرح ایکسپلین کرتا کہ ہم نے کیا 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 وہاں اور کیا کیا پرابلمس تھے جس کی وجہ سے کئی چیزیں نہیں ہو سکیں. بیکاز انفیئر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہ کر سکے, کیونکہ علی نے پوری پبلش کی تھی. اب وہ میرے پاس تو وہ بک نہیں ہے, اگر آپ مجھے بتاتے تو میں دکھا دیتا لوگوں کو. اس نے تو پورا پبلش کیا کہ ہم آئے تھے, ہمارے پیسے ہم نے کتنا ریونیو کتنا ریز کیا, کدھر خرچ کیا, اس نے ہمیں پوری یہ تفصیل بتائی ہوئی تھی. اچھا, تو بہرحال یہ ضرور دیکھیے گا کہ کچھ آپ کی ٹیم بہتر ہو. کراچی کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے اور پورٹ پہ کام کرے جب آپ آئیں, یہ بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے کیونکہ پورٹ سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں آپ بالکل, بلکہ گوادر کی ڈیولپمنٹ کی کوشش ہی ہم نے, جو ہمارے دور میں آپ دیکھیں کتنی ہم نے کوشش کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کراچی سے آپ کو پریشر لینا پڑے گا اور پورٹس ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملا ہے کراچی سے, آپ کے جلسے بہت بڑے بڑے ہیں وہاں پہ, آپ کو بہت سپورٹ ہے آپ کی. 8.5 لاکھ ووٹ لیا تھا آپ نے, تو وہ اس کو تھوڑا سا آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا اٹینشن دینے کی ضرورت پڑے گی آپ کو. دیکھیں مبشر, دیکھیں کراچی کا پرابلم ہمیشہ رہے گا جب تک کہ اگر جو گورنمنٹ آتی ہے سندھ کی وہ ووٹ لے کے آتی ہے انٹیریئر سندھ سے, اور وہ آ کے اس کا کراچی میں انٹرسٹ سوائے چوری کر کے پیسہ بنانا. میں آپ کو بتاؤں جو کرپشن سندھ کے اندر ہے, سارے پاکستان کے ریکارڈز ٹوٹ گئے جو سندھ میں کرپشن ہے. اور مجھے افسوس یہ ہے ان سب کے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے. یہ جو ساری کراچی کے یہ جو زرداری اور یہ اور ان کا مراد علی شاہ, آپ نے اپنے دور میں ان کو کروا لینا تھا نا, کنوکٹ کروا لینا تھا نا. 4.5 سال آپ وہاں پہ رہے. نیب ہمارے نیچے نہیں تھی, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. میں ساری میری کیبنٹ جانتی ہے کہ میں کوشش کرتا رہا, کیونکہ ان کے اندر تو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, جس طرح شہباز شریف کا تھا, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. انفارچونیٹلی ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے کراچی میں جو لیولز آف کرپشن ہے, یہ آتے ہیں پیسہ بناتے ہیں کراچی سے اور یہ چلا جاتا ہے پاکستان سے باہر. اور اس لیے انفارچونیٹلی ان کا صرف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں ووٹ لے لیں, اور کراچی کو, ان میں کراچی سوائے پیسے بنانے کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس آپ نے شروع کیا تھا, کیسز تو پہلے بنے تھے ان پہ آپس پہ جو بنائے تھے انہوں نے, لیکن جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آپ نے شروع کیا تھا وہاں پہ آپ کو نہیں وہ مائلیج مل سکی, آپ سکسیسفل نہیں ہو سکے, آپ اس کو ایڈمٹ کر چکے. کیونکہ ہمارے نیچے دیکھیں نیب, ہم نے بڑے گڈی بن کے نیب کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. کوئی کیس جو ہمارے دور میں بنا ہے وہ صرف شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیس بنا تھا, جو یہ فیک نیمز پہ, پاپڑ والے کے نام پہ یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے, پھر فیک نیمز پہ جو پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے ان کے نام پہ پیسے ٹی ٹیز لگوا لیتے تو وہی پروف کروا لیتے. وہ جا کے نیب میں پھنس گیا. وہ ٹی ٹی کا کیس نیب میں تھا, اور یہ کیس پورا جو ایف آئی اے کا 16 ارب کا کیس, یہ جو پکڑا تھا ان کا کہ مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے. اب یہ کیس ہم 1.5 سال سے کوشش کرتے رہے, وہ کبھی ڈیٹ آگے چلی جائے, کبھی وہ بیچ ٹوٹ جائے. آپ کے بندے جو تھے وہ تو بڑے کمیٹڈ تھے, وہ تو پریس کانفرنس کرتے تھے اتنے بنڈل اٹھا کے, وہ کرتے تھے, لیکن وہ ڈی میں لے جا کے گول نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جو باقی کھلاڑی تھے نا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے. وہ اور سے کہیں اور سے آرڈرز لیتے تھے. کہیں اور سے کیا مراد؟ بس تم سمجھ جاؤ. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ سندھ گورنمنٹ کراچی میں کام نہیں کرتی, وہ انٹیریئر سندھ سے لے کے آتی ہے. کمنگ بیک ٹو مائی فرسٹ پوائنٹ کہ پنجاب کا چیف منسٹر اتنی بڑی بلا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, تو اگر آپ 2/3 میجورٹی لاتے ہیں تو کیا آپ 7th NFC اور 18th امینڈمنٹ کو ری تھنک کریں گے؟ دیکھیں علی, میں آپ کو جنیرک بات کرتا ہوں کہ جو اب پاکستان جدھر جا رہا ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ ہم جس طرح پاکستان کو اب چلا رہے ہیں نا اب اس کو نکال سکتے ہیں. سب کو چینج ہونا پڑے گا. گورنمنٹ ہم کیسے چلاتے ہیں, بیوروکریسی کیسے چلتی ہے, کیسے اسپیشلائزیشن جو ہم ایگزسٹنگ ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان سرٹن ایریاز, جب تک آپ کے پاس اسپیشلسٹ نہ ہوں ان کی کیپبلٹی نہیں ہے. پیٹرولیم منسٹری ہے, اب پیٹرولیم منسٹری میں ادھر ادھر فیصلوں میں اربوں روپیہ چلا جاتا ہے. آپ کو ایک اسپیشلسٹ چاہیے. اور میں فائنانس ڈویژن, ہماری فائنانس کے اندر ہمیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. سو اینی وے, ایک بیوروکریسی میں اسپیشلائزیشن, ایک ہمیں بیٹھ کے اپنی عدلیہ کے ساتھ
کانٹریکٹ انفورسمنٹ جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. ہمارے اوورسیز پاکستانی سے اگر آپ پوچھیں کہ کیوں نہیں پاکستان میں انویسٹ کرتے, وہ سب کو خطرہ ہوتا ہے, فراڈ ہو جاتا ہے, ان کو انصاف نہیں ملتا. جب تک ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ کانفیڈنس نہ ہو تو انویسٹمنٹ نہیں آتی. یہ دنیا کا فیکٹ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی تو آپ کی گورننس اچھی ہوگی تو آئے گی, آپ کی کرپشن ہوگی تو انویسٹمنٹ کم آئے گی. سو ایک عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھیں ریگولیٹرز ہیں جن کا کام ہے ہمارا پبلک کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا, ان کے اوپر 800 اسٹے آرڈر. ریگولیٹر کے اوپر کیسے اسٹے آرڈر؟ ریگولیٹر کی ڈیسیجن کے اوپر اسٹے آرڈر ہو سکتا ہے, ریگولیٹر کے کام کرنے پہ کیسے اسٹے آرڈر آ جاتا ہے؟ اب چینی مافیا ہے, شوگر مافیا, انہوں نے کوئی 30 ارب روپیہ ان کے اوپر فائن تھا, 11 سال سے اسٹے آرڈر تھا, 30 ارب روپیہ انہوں نے دینا تھا. پھر ہماری باری آئے, پھر وہ نئی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی کیونکہ چینی مافیا نے پینیٹریٹ کیا ہوا تھا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ملے ہوئے تھے صاحب پارلیمنٹ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ سو ہم نے بڑی کوشش کر کے ہم نے چینج کیا, رپورٹ آئی, انہوں نے پھر سے کارٹلائزیشن کے اگینسٹ بات کی, وہ جا کے پھر پھنس گیا. سو عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ جو گورننس اگر ٹھیک کرنی ہے تو کیسز کی ڈسپوز آف کرنے کے لیے, پھر اسپیشلی جو فائنینشیل, اب ایف بی آر کے کیسز ہیں, کم از کم میرے خیال میں کوئی 1,500 ارب کے روپے کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں, 1.5 ٹریلین. اب وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں, وہ فیصلے نہیں ہوتے. ایک تو دا وے ہمارا جو سارا جوڈیشل سسٹم ہے ود دا گورنمنٹ, ان کی مدد کریں, ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں گورننس سسٹم دنیا میں کبھی بھی نہیں چل سکتا جب تک یہ بیلنس نہ ہو اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ میں. اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے پاکستان میں, لیکن جو بھی سسٹم چلتا ہے نا, رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ساتھ ساتھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتھارٹی میری ہے, رسپانسبلٹی میری, اتھارٹی کہیں اور ہے. اب دیکھیں ذمہ دار آپ نے, انہوں نے کہا ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کہا تھا, ہم نہیں کر سکے, لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, اتھارٹی نہیں تھی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی. تو ذمہ داری ہماری ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی. سر اگر یہ کہیں کہ کچھ اور ہاتھ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ چیزیں تھی, تو میں اس سوال کو آگے آتا ہوں کہ ہماری جو کوسٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ انرجی پہ میں آتا ہوں کہ ہماری جو 2/3 آف آر امپورٹ جو ہے وہ انرجی اور فوڈ ہے, اور اس وقت انرجی اور فوڈ کی امپورٹ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. اور انرجی کے اندر ہم امپورٹ چیزیں چونکہ کر رہے ہیں, لوکل ہماری ایکسپلوریشن نہیں ہو سکی. سندھ میں ساری ہو چکی ہے, ٹھیک ہے جی, اب پنجاب میں جو تھوڑی بہت ہی ہو چکی ہے, اب کے پی میں فاٹا میں ENP کے بہت سارے کنسیشنز ہیں. بلوچستان 90% جو ہے وہ پڑا ہوا ہے جس میں ہم کوئی کام نہیں کر سکے. ہم $6 کی یہاں پہ جو گیس نکالتا ہے اس کو دیتے ہیں, اور وہ $2.5 ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں. $12 کی ہم گیس خریدتے ہیں, تو $2.5 سے $12 کا فرق آپ دیکھیں کتنا ہے. اور اب اس میں بلوچستان کے اندر آپ اگر آپ آئیں گے, یہ جو بھی ایلیمنٹس ہیں اس کو آپ کس طرح وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہتر کریں گے, وہاں پہ کنسیشن ہو. فاٹا میں کیسے کنسیشن؟ دیکھیں علی, چیزیں زیادہ ہیں اس کے پروگرام کے لیے, لیکن میں صرف آپ کو پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ, ہم نے بڑا سیکھا. ہم پہلی دفعہ آئے تھے گورنمنٹ میں, ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا, اور پھر ہم سیکھتے گئے. جو ہماری تیسرے اور چوتھے سال میں 5.6 اور 6% گروتھ ریٹ تھی, وہ ہم نے آہستہ آہستہ اپنی انڈسٹری کو انشیکل کیا, پوٹینشیل کرتے گئے, اور میں نے ریئلائز کیا کہ اتنا کچھ اور ہو سکتا تھا. اور اگر ہمیں یہ نہ سازش سے گراتے تو ہم اور ایونیوز ایکسپلور کر رہے تھے, جس میں منرلز کی آپ نے بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے کسی نے کبھی منرلز پہ توجہ ہی نہیں دی, اوپر سے وہ انہوں نے پھیلا دیا ایز اے پروونشل سبجیکٹ. منرلز کو کبھی پروونشل سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے, پروونسز کو اس کے فائدے ہونے چاہیے, یعنی جدھر سے نکلتا ہے ان کو فائدہ ہونا چاہیے, اس کو شیئر بشک زیادہ بڑھا دیں. لیکن وہ جو منرلز کی جو ایک جگہ سے آپ کے فیصلے ہونے چاہیے وتھ ٹاپ ایکسپرٹس, جیولوجسٹ. اب ہو کیا رہا, آپ نے 4 صوبوں کے اندر چلا گیا منرل ڈپارٹمنٹ, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. سو اتنا بڑا ہمارا یہ ایریا ہے جو بالکل انڈیولپڈ ہے. بٹ میں اور بھی اس سے باتیں کر سکتا ہوں, دیکھیں بہت چیزیں ہیں. سر وہ 18th امینڈمنٹ یہ تھنک کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اب جس دلدل میں ہم پھنس رہے ہیں, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جس طرح میں نے کہا, اسٹیبلشمنٹ, سول ملٹری ریلیشن شپ بیلنس ہونا پڑے گا. ہمیں کیسے اپنی یہ جو گورنمنٹ اور جوڈیشری بیٹھ کے فیصلے کرے کہ دیکھیں کئی چیزیں
اب ایک فیصلہ، ایک اسٹے آرڈر آ جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم راوی سٹی بنا رہے تھے. راوی سٹی کے اندر بڑے کنسورشیم یہاں بھی تیار ہو گئے جس طرح وہ بنڈل آئلینڈ پہ تھے. باہر سے $3 ارب کی انویسٹمنٹ تیار ہوگی آنے کے لیے. $3 بلین ہمارا وہ بہت آف سیٹ کر دیتا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, وہ اگر آ جاتی. 11 مہینے اسٹے آرڈر آ گیا, وہ سارا روک دیا کام وہاں. اب باہر انویسٹرز, آپ ان کو کیسے ایکسپلین کریں گے انویسٹر کو؟ میری بات پہلے پوری سن لیں. دیکھیں آپ کیسے انویسٹر کو ایکسپلین کریں گے؟ وہ 11 مہینے کے بعد اسٹے آرڈر اٹھا. اب تب تک آپ کا سارا جو پروجیکٹ آپ کو پیسے لا سکتا ہے, جو لاہور کو بچا سکتا ہے, جو ایک ماڈرن سٹی بن سکتا ہے, جو بجائے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پھیلتی جا رہی ہیں, ہماری زراعت کی زمین ختم ہوتی جا رہی ہے, فوڈ سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں, ہم ان کو سروس نہیں کر سکتے, لاہور میں پانی کا پرابلم آ گیا ہے, راوی نالا بن چکا ہے, وہ ساروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال آپ کی حکومت ہے, 11 مہینے اسٹے آرڈر آ گیا بیچ میں. سو دیکھیں اب میں کنونسڈ ہوں, اب اللہ نے جس طرح ہم پاکستان کو جو چیلنج ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے, وہ وی ہیو ٹو چینج کمپلیٹلی دا سسٹم آف گورننس. ہمیں بالکل سارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اب اس میں سے نکلنا کیسے. اور سب سے پہلے ساروں کو ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ بنانا پڑے گا. کوئی نے آج تک ایکسپورٹس کے اوپر کسی نے توجہ ہی نہیں دی. جو بھی ملک آگے بڑھتا ہے, چائنا بڑھا ہے, ایسٹ ایشین ٹائیگرز, انہوں نے ایکسپورٹس کے اوپر زور ڈالا. یہاں کا آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے 5 سال میں تجربہ کار تھے نا, یہ 5 سال میں ان کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی, تو ملک کیسے آگے. مشرف صاحب کے ٹائم میں ایکسپورٹس ٹیکسٹائل ڈبل ہوئی تھی اور وہ 12 ارب پہ چل گئی, اب 12 سے 18 اور اس وقت 23 ارب کی جو ہے یہ ٹیرف کی وجہ سے ایکسپینشن ہو چکی ہے. تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے انڈسٹری کا ہر انڈسٹریز کہتا ہے کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے, اسٹیٹ بینک کی پالیسی کی وجہ سے انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور اب کوئی نہیں کر رہا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک چیز اور سر, آپ نے ریئل اسٹیٹ پہ بہت فوکس کیا. اب ریئل اسٹیٹ پہ جب آپ فوکس کرتے ہیں, جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو نوکری 2 سال نکلتی ہے, 1 سال نکلتی ہے جب پروجیکٹ بنتا ہے, اس کے بعد وہ پیسے اس میں پھنس جاتے ہیں. اگر وہی پیسہ انڈسٹری میں لگائے تو انڈسٹری سالہ سال نوکری دیتی ہے. اگر آپ انسینٹیو زیادہ ریئل اسٹیٹ میں دیں گے تو پھر انڈسٹری میں نہیں لگے گا. اور پھر دوسرا, جب آپ ریئل اسٹیٹ کو انسینٹیو دیتے ہیں تو اسپیکولیشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. اور جو آپ کا ریئل اسٹیٹ لانے کا بیسک مقصد تھا کہ مڈل کلاس آدمی کو ایک افورڈیبل گھر مل سکے, اب وہ پرائز آپ کے آنے کے بعد اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ وہ جو پہلے افورڈ کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے ٹھیک ہے؟ سوالی میں پہلے تو آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ ہم نے اینڈ میں جو انسینٹیو دیا تھا انڈسٹری کو, ہمیں پہلے دینا چاہیے تھا. آئی ایکسیپٹ دیٹ کہ میں نے ہم جانے سے پہلے ہم نے جو انسینٹیوز, وہ انسینٹیو کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا نو کویسچنز آسکڈ ریئل اسٹیٹ میں. وہ ریئل اسٹیٹ میں کب نو کویسچنز آسکڈ تھے؟ جب کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ساری اکانومی بیٹھ گئی تھی, آپ کو ساری دنیا میں بیٹھ گئی تھی. تو ہم نے یہاں تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم تو کوئی ان امپلائمنٹ بینیفٹس نہیں دے سکتے تھے نا, جس طرح امریکہ میں وغیرہ میں انہوں نے تو گھر بیٹھے بیٹھے پیسے دیے, ہمارے پاس تو نہیں تھا. تو ہم نے تب کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلایا. اس کے 2 وجہ تھی, ایک روزگار, سیکنڈلی اس سے کنسٹرکشن کے ساتھ 30 اور انڈسٹری ریلیٹڈ ہے, وہ اور انڈسٹری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. سو انڈسٹری چلتی ہے اس کے ساتھ. لیکن جو آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ ہم نے اینڈ میں جا کے, اور مجھے اور ٹائم مل جاتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, انڈسٹری ہم نے اٹھا دینی تھی. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اب نو کویسچنز آسکڈ, اگر ہم نے یہ جو بلیک کا پیسہ ہے یہ سارا صرف انڈسٹری میں, آپ انڈسٹری میں انویسٹ کریں, نو کویسچنز آسکڈ. اور ایک دفعہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے, ویلتھ کریشن ہوگی نہیں اور ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. سپوزڈلی آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں ملتی, لیکن سیٹیں آپ 100 سے اوپر نکال لیتے, آپ اتحادیوں کو ساتھ ملا کے پھر گورنمنٹ فارم کرنا چاہیں گے یا اپوزیشن پہ بیٹھنا پسند کریں گے؟ کہ اگر ویک گورنمنٹ ملی, اس طرح کی گورنمنٹ ملی جو پچھلی باری ملی تھی, اس سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھے. آپ جب آئے تھے گورنمنٹ میں, آپ کی بڑی اچھی فریکوینسی تھی, آپ لوگ یعنی کہ پنڈی کے ساتھ ایک پیج پہ تھے. آپ کے جانے سے, آپ کی حکومت ختم ہونے سے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ جی اب آپ پولیٹیکل ڈیسیجنز جو ہیں آپ اپنے خود کریں ہو. ٹھیک ہے, کہا گیا تھا کہ نہیں؟ نمبر 1 چلیں, جو بھی آپ کا آنسر ہو.
وہ فریکوینسی کیوں ختم ہوگی اور کیوں کہا گیا کہ جناب آپ نے ڈیسیژن آپ خود کرنا شروع کر دیں؟ کیوں وہ چاہتے ہی یہ تھے پنڈی والے کہ ناؤ یو شوڈ بی آن یور اون اینڈ پولیٹیکلی آپ گروم کر لیں اپنے آپ کو مزید، یا واٹ؟ دیکھیں میری بہترین ریلیشن شپ تھی، ہمارا جو ایکویلیبریم تھا اس کی وجہ سے تو ملک نکلا ساری چیزوں سے، ہمارا بالکل ٹھیک، کوئی ہمارا مسئلہ نہیں تھا۔ کدھر جا کے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے جو ہمارا سسٹم بن چکا ہے، اگر وہ گورنمنٹ سے سپورٹ ہٹائیں گے اور ہم نیوٹرل ہیں اور کوئی گورنمنٹ چل جائے گی پاکستان میں، کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں ایک پوائنٹ آئے گا انشاءاللہ جب ملک میں چل جائے گی، لیکن ایک کولیشن گورنمنٹ اور ایک ملک میں جدھر اسٹیبلشمنٹ کی اتنی طاقت ہے، اگر جس دن اسٹیبلشمنٹ یہ سگنل کرے کہ ہم اب اس گورنمنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ اور میں نے ان کو ہمیشہ بتایا تھا، میں نے کہا جس دن آپ نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گر جائے گی، کیونکہ پوائنٹ اتنا زیادہ چوری کا پیسہ ان دو کرپٹ خاندانوں کے پاس، ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ 20-25 کروڑ روپیہ ایک کو دے کے تو اس کو لوٹا کروا دو؟ ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، پیسہ اتنا چوری کا ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم جائیں جا کے اپنی گورنمنٹ سے، ہمارے پاس تو پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی تھی، ہم ادھر سے پیسے نکال کے ہم بھی دے سکتے تھے۔ ابھی آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ سروائیو کرے گی؟ وہ تو ابھی کرے، مجھے تو نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ الیکشن پہ ہم جائیں، لیکن دیکھیں اگر آپ اس سسٹم، ایک فریجائل سسٹم کے اندر پہلے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کمزور ہوتی ہے، پھر کولیشن گورنمنٹ اور کمزور ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ چوروں کو فری ہینڈ دے دیں، ان کو نیب پکڑے بھی نہ، کیونکہ ان سے ڈیلز ہوتی رہیں، اور وہ چوری کا پیسہ استعمال کر کے آپ کو لوٹے کروا دیں اور گورنمنٹ کرا دیں، تو یہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہماری کوئی بریکنگ پوائنٹ نہیں ہوا تھا۔ مجھے جو بھی وجوہات ہے، خیر مجھے آئیڈیا بھی ہے، لیکن جس بھی وجوہات سے یہ ہوا ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ ملک کو کیا ہوا۔ آج مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو سارا سازش کر کے اور باہر یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے چلیں نیوٹرل ہو گئے، لیکن ملک کا آج کیا بنا ہے؟ آج ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں ایز اے پاکستانی آج پوچھ رہا ہوں کہ ایک گورنمنٹ جو کہ مشکل ترین حالات، پہلے ایک بینکرپٹ اکانومی ملی، میں نے آپ کو بتایا کیسا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد 2 سال کووڈ کے آ گئے، اس میں سے نکال کے اگر ملک کو وہ 17 سال کے بعد 5.6 اور 6% گروتھ ریٹ پہ جا رہا تھا، اور انڈسٹری بھی چل رہی تھی اور ایگریکلچر بھی چل رہا تھا، اور ملک کے اندر آپٹیمزم تھی، اس فریجائل سچویشن میں، کیونکہ ایک بیرونی شوق تھا کموڈٹی سپر سائیکل، اس میں اگر گورنمنٹ گرائی ہے، آج مجھے بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے جو آج پاکستانیوں سے ہو رہا ہے؟ ہر کوئی ذمہ دار ہے جو اس کو روک سکتا تھا۔ اچھا ایک چیز ذرا سمجھا دیں، آپ حکومت، آپ آ جاتے ہیں حکومت میں 2/3 میجورٹی لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کل الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے 2/3 میجورٹی مل جائے گی، آپ کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، خیر کہہ تو نہیں، وہ میچ کھیل کی پتہ چلتا ہے کتنی ملے گی، You have doubts؟ ہم امید تو لگا کے رکھتے ہیں نا۔ اچھا، میچ میں کھیلنے سے پہلے تو تم سب سے سوچتے ہیں ہم جیتیں گے، اچھا، کوئی میچ میں جانے سے پہلے تو نہیں سوچتا میں ہاروں گا۔ اچھا چلیں یہ اب پی ڈی ایم سوچنا شروع ہو گیا کہ وہ اس لیے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اچھا چلیں، آپ 2/3 میجورٹی سپوزڈلی آپ کو مل جاتی ہے، کتنا عرصہ چاہیے آپ کو کہ آپ ساری چیزیں، اکانومی اور باقی جو ایشوز ہیں جو ان کو فکس کرنے کے لیے کتنا عرصہ آپ کو چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو آپ ملک کا ڈائریکشن ٹھیک کریں نا، پہلے تو وہ سب سے مشکل کام ہے، جس میں بیوروکریسی بھی آپ کی ماڈرن بیوروکریسی بنے، اسپیشلائزیشن ہو، اسپیشلسٹ لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں اب آئی ٹی ہے، سب سے دنیا تو ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، ہماری آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ اسپیشلسٹ ہی نہیں تھے۔ دنیا کے اندر آج مجھے بتائیں کہ ہندوستان کی آج $130 ارب کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی، ہم آئے تھے تو 75% بڑھی ہماری ایکسپورٹس، لیکن ہماری ایکسپورٹس ہی $1 ارب تھی، وہ مشکل۔ کہنے کی مقصد یہ ہے کہ یہ اب دنیا کے اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ میں ایکسپورٹس، آئی ٹی، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہمیں زور، میں یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنا رہی تھی جس میں ہر دوسرے کوئی نہ کوئی آ کے اس کو روک دیتا تھا، وہ صرف ٹیکنالوجی کے لیے، سارے ماڈرن
جتنے بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم دنیا سے باہر یونیورسٹیز تھی ان سے وہ کر کے لیزون کر کے ہم ان کے ساتھ مل کے 4-5 جو ٹاپ ٹیکنالوجی کی جو فیلڈز ہیں، جس میں ایروسپیس ہے، جس میں کیا کہتے ہیں اس کو، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے، جو لیٹسٹ ہم نے پورا پلان کیا ہوا تھا. پوائنٹ اس کا کیا تھا؟ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں ٹیکنالوجی وہاں ٹرین کریں اور پھر ماسٹر ٹرینرز بھجوائیں ساری جگہ. اب انفارچونیٹلی اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. آپ کبھی بھی پہلا سال تو ویسے گزر گیا، دوسرا سال کووڈ میں، تو جو تیسرا چوتھا سال تھا 5واں، اس میں ہم نے کئی بڑے کوششیں کر رہی تھی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کتنی دیر لگتی ہے، میرے خیال میں پاکستان میں آپ کو جو اب ہمیں ایکسپیرنس ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ کبھی موقع دے تو ہم اب بہت پہلے وہ چیزیں کریں گے جو ہم نے تیسرے سال شروع کی، وہ ہم آتے ساتھ ہی شروع کریں گے. سپوزڈلی آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں ملتی، لیکن سیٹیں آپ 100 سے اوپر نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو بھی ABC فگر پہ چلے جاتے ہیں آپ، سیٹیں آپ سب سے زیادہ نکالتے ہیں. سپوزڈلی آپ کو اتحادی ساتھ ملانے پڑتے ہیں، آپ اتحادیوں کو ساتھ ملا کے پھر گورنمنٹ فارم کرنا چاہیں گے یا اپوزیشن پہ بیٹھنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، میں ابھی تو کہہ نہیں سکتا کیا ہوگا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ویک گورنمنٹ ملی، اس طرح کی گورنمنٹ ملی جو پچھلی باری ملی تھی، اس سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھے. جتنے لینڈرز ہیں جو پاکستان کو لینڈ کرتے ہیں منی، یا ڈونرز ہیں جو پاکستان کو پیسے دیتے ہیں، اس میں امریکہ جو ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سرٹ کرتا ہے وہاں پہ، سب کو پتہ ہے اس چیز کا. ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ دیز ریلیشنز ود امریکہ؟ لائک دیکھیں ابھی مڈ ٹرم آ رہا ہے، ٹرمپ آپ کا دوست پھر واپس آ رہا ہے، مطلب سننے میں یہ بات ہے، مطلب وہ تو کہتا ہے، پوچھتا ہے وہ کہ my friend عمران. سر آپ کہتے ہیں کہ جو سارے پلان ہیں اس کے لیے ٹیم چاہیے. آپ کہتے تھے آپ کے 200 بندوں کی ٹیم ہے اور پھر ٹیم آئی، اور اس میں اگر ہم آپ کی ٹیم دیکھیں تو آپ کے منسٹرز میں دیکھیں تو جو آپ کے ٹیکنوکریٹ آئے تھے، کچھ اچھے لوگ تھے، ثانیہ اچھی تھیں، پھر اس کے بعد فیصل سلطان اچھے تھے، بٹ کچھ انرجی کے اندر لوگ آئے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اچھے تو تھے بٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. پھر آپ کی جو اکنامک ٹیم تھی، 4 منسٹر چینج ہوئے، پھر آپ نے وہ جو آپ وہ کونسل، اکنامک کونسل بناتے ہیں، تو وہ انگریزی میں ایک فلم ہے نا دا یوزول سسپیکٹ، وہ یوزول سسپیکٹ آ جاتے ہیں، 30 سال سے وہی چل رہے ہیں، اور وہ 30 سال سے چل رہے ہیں اور 30 سال سے ملک کا یہ حال ہے کہ یوزول سسپیکٹ کے وہی شکل آ جائے گی کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر دیں کہ سارا کچھ ہے، نہیں ہوتا. اب آپ کہہ رہے ہیں IT میں جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی میں جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بینکنگ کے اندر نئی جدت آ رہی ہے، دمدیاں بدل چکی ہیں. ہمارے اندر پارٹی ہے جو 90 دہائی میں بیٹھی ہوئی ہے اور ناکام ہو رہی ہے، تو آپ ان 90 کی دہائی کے بیٹھے ہوئے ایکسپرٹس کے ساتھ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا 3.5 سال میں. پہلا سال بہت ہی مشکل تھا کیونکہ ہمارے پاس، میں نے ریئلائز کیا کہ نہ ہماری بیوروکریسی میں وہ ایکسپرٹیز ہے. چند بڑے آؤٹسٹینڈنگ بیوروکریٹس ہیں، بائی دا وے میں نے یہ بھی ریئلائز کیا، لیکن اسپیشلسٹ سبجیکٹس لائک IT کے اندر ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی. اور جو باہر سے جب آپ لوگ لے کے آتے ہیں تو میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ ہمیں پہلے سے کرنا پڑے گا. جب آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو فائر فائٹنگ میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے، تو اس میں آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا لوگوں کو ریکروٹ کرنا. میں اب جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے پوری اب ایکسرسائز ابھی سے شروع کر دی ہے کہ کون سی ایریاز ہیں، ہم نے کیا ایکسپیرنس ہوا، کون سے ایریاز سے ہمیں آؤٹ سائڈ ایکسپرٹیز چاہیے، وہ ابھی سے ان کو ہم پک کریں، وہ کون سے لوگ ہیں، اور ہمارے کون سے اب لوگ ہیں جن کو ہم نے کدھر آتے ساتھ ہی پلیس کرنا ہے تیاری کر کے. دیکھیں، انگلینڈ میں ابھی امریکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو 2.5 مہینے الیکٹ ہونے کے بعد 2.5 مہینے تک اس کو ساری پریزنٹیشنز ملی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی. پہلے سے اس کی تیاری کی، اس کی ٹیم بنی ہوئی تھی، ہر ایریا میں پتہ چلا یہ ہمارے پرابلمز ہیں جو بھی. آپ یقین کریں کہ میں جب پہلی پریزنٹیشن تھی، جب میں پرائم منسٹر بن کے کیبنٹ آفس میں گیا ہوں، تو یہ آپ کی تیاری جب تک پہلے تیاری نہ ہو وہ نہیں ہو سکتی. اور وہ پہلے تیاری، کیونکہ آپ پہلے گورنمنٹ میں نہیں تھے، وہ ہو ہی نہیں سکتی تیاری. آپ جو مرضی کر لیں، کیونکہ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، جب تک گورنمنٹ میں جا کے ایکچولی وہ
دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ کیا ہیں, سچویشن کیا ہے, ڈپارٹمنٹس کا. بال گیم آل ٹوگیدر. سو وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف 3.5 سال میں ہم نے سیکھا. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہم تیسرے اور چوتھے سال میں جو ہمارا ملک اوپر جانا شروع ہو گیا تھا, ہم سیکھ گئے تھے. ڈسپائٹ کووڈ-19 ہم ترقی کرنا شروع کر. اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ 3 ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر مینیج کیا یہ سارا کرائسس اور اپنی اکانومی کو بچا لیا. سو ہم نکل گئے تھے وہاں سے. انہوں نے جب ہمیں گرایا ہے, مجھے افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہم نے آخری بڑے زبردست بارے پلانز بنے ہوئے تھے اب آگے جانے کے لیے, جو میں انڈسٹری کی اصل بات کر رہا ہوں. ہم نے انڈسٹری کو اٹھانا کیسے تھا, انفارچونیٹلی ہو گیا. لیکن اب میری تیاری کوشش یہ ہے کہ اب اگر اللہ نے موقع دیا تو پہلے سے ہمارا سب کچھ تیاری ہے. You used to share this thing with us کہ جناب اگر مجھے 6 مہینے اور مل گئے تو میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا ساری چیزیں, لیکن وہ 6 مہینے نہیں مل سکے. دیکھیں وجہ دیکھیں مبشر, انٹرنیشنل ایک عذاب آیا ہوا ہے, ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس ریزروز نہیں ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہیں, تو جب انرجی کی قیمتیں اوپر جانی تھیں تو آپ کو پرابلمز آنے تھے. اب انگلینڈ جیسی جگہ, امریکہ جرمنی جیسی جگہ میں پرابلمز آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک سپر سائیکل آیا تھا. تو ہم بہتر پھر بھی مینیج کر رہے تھے, ہم اپنے لوگوں کو سبسیڈائز کر رہے تھے. ہم نے پریشر نچلے طبقے کو نہیں پڑنے دیا. ہم نے ادھر ادھر سے پیسے کاٹے, ڈیولپمنٹ فنڈ کاٹے, لیکن نچلے طبقے کو پروٹیکٹ کیا, سبسڈیز دی. یہ انہوں نے آدھے ساتھی ساری سبسڈیز ہٹا دی. اب میں دیکھیں نا, آج مجھے یہ بتائیں, جو عام آدمی تنخواہ دار کا کیا ہو رہا ہے آج میری تنخواہ میں کیسے گزارا کر سکتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ 45% پہ جب ایس پی آئی چلے جائے, آپ کی مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ ہو جائے, وہ ہونی تھی. کیونکہ انہوں نے ساری جب سبسڈیزیں ہٹائی, اور بلکہ سبسڈیزیں ہٹائی نہیں, پیسہ بنانا شروع کر دیا. اب ڈیزل اور پٹرول کے اوپر یہ 60 روپے میرے خیال میں بنا رہے ہیں ڈیزل اور پٹرول پہ, ان کے اوپر پروفٹ آ رہا ہے. تو لوگوں کے تو خون کے اوپر پیسہ بنا رہے ہیں, ہم وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے ان کو. Anyway, یہ ہر چیز پہ آپ پہ فتویٰ کیوں لگ جاتا ہے؟ وہی -1, یہ فتویٰ بھی -1 ہے کہ کہیں گے جی وہ کسی ریلیجس فینیٹک نے آ کے وہ سلمان تاثیر ٹائپ کچھ کر دیا. یہ گیم ہے پرانی. جتنے لینڈرز ہیں جو پاکستان کو لینڈ کرتے ہیں منی, یا ڈونرز ہیں جو پاکستان کو پیسے دیتے ہیں, اس میں امریکہ جو ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے, وہ سرٹ کرتا ہے وہاں پہ. سب کو پتہ ہے اس چیز کا. ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ دیز ریلیشنز ود امریکہ؟ لائک دیکھیں ابھی ادھر مڈ ٹرم آ رہا ہے, ٹرمپ آپ کا دوست پھر واپس آ رہا ہے, مطلب سننے میں یہ بات ہے, مطلب وہ تو کہتا ہے, پوچھتا ہے وہ کہ میں بڑے ان کو لوگ دیکھیں, انٹرنیشنل ریلیشن جو ہوتی ہے نا, اس کے اندر کوئی دوستیاں نہیں ہوتی, اس میں انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹرمپ تو آپ کو دوست کہتا ہے, واقفیت ہے, ٹیلی فون کرتا تھا, لیکن دیکھیں اصل میں آپ کا پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے. میرا کام ہے میں اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت کروں, میں اپنے ملک کی فائدے کو دوسروں کے لیے قربان نہ کروں. مثلا میں سمجھتا تھا روس سے ہمیں تیل لینا چاہیے, روس سے ہمیں تیل بھی لینا چاہیے, گندم بھی لینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, بیسز نہیں دینے چاہیے, میرے اب ملک کے لیے ہی ہے. لیکن ہم تعلقات پھر بھی اچھے رکھیں سب سے, کیونکہ امریکہ ہے. اب ہمارا سب سے پاکستان جو تکڑی پاکستانی کمیونٹی ہے وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. تو ہم کیا کریں اگر اس سے تعلقات, تو وہ ہم کمیونٹی کو کٹ آف کر دیتے ہیں. پھر ایکسپورٹ سب سے زیادہ, تو تعلقات اچھے رکھیں, لیکن اپنے ملک کے مفادات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. فیئر انف. لیکن سول سپر پاور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جتنے لینڈرز ہیں, ڈونرز ہیں, وہاں پہ سرٹ بھی کرتی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب جب تک ہم اکنامکلی وائبل نہ ہو جائیں, اسٹرانگ نہ ہو جائیں, اس وقت تک ہمیں انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سمجھتے نہیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں امریکن مائنڈ کو نہیں, ویسٹرن مائنڈ کو یہ لوگ نہیں سمجھتے. اگر آپ ان کو سامنے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں, وہ آپ کو کریں گے استعمال. انہوں نے وار آن ٹیرر میں کیا ہمیں استعمال, ہندوستان کو کیوں نہیں کر سکے؟ ہمیں انہوں نے ایک ان کی طرف دیکھے ہی, امپورٹڈ حکومت انہوں نے روس سے نہ جو ہم نیگوشیٹ کر لیتے تیل کا اور گندم انہوں نے نہیں لی, امریکہ سے ڈر سے. ہندوستان لے رہا ہے, ہندوستان کو کے اوپر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہندوستان اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. میں یہی چاہتا ہوں پاکستان کے لیے, ہم لڑائی کسی سے نہیں چاہتے, لیکن ہم اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. سنو نا علی,
इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप अपने लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों की बात नहीं मानते, वो नाराज हो जाएंगे, होने दें, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन घुटने तो ना टेक दें उनके सामने। सर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में बुनियादी फ़र्क है। हिंदुस्तान के पास तकरीबन 650-700 बिलियन के रिज़र्व्स हैं, पाकिस्तान के पास आज 8 बिलियन के रिज़र्व्स हैं। अगर हम 80 बिलियन पे बैठे होते तो आप पे जो क्रिटिसिज्म है कि जो आप फ्रंट फुट पे खेलते हैं और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तौर पे आते हैं, तो 80 बिलियन के रिजर्व पे आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, 8 बिलियन पे मेरा कुछ और पॉइंट है। मुझे ये बताएं कि कब से हमने अमेरिकनों के सामने घुटने टेके हुए हैं? जब से हम तो क्या रिजर्व्स ऊपर चले गए हैं? मुझे ये बताएं कि हमने उनके जूते पॉलिश करके क्या अपने मुल्क को ऊपर चढ़ा दिया? हम 50 से लगे हुए हैं, सीटो सेंटो, फिर वो ज़ियाउल हक, वो उसके टाइम पे हम फ्रंट लाइन स्टेट बन गए। तो क्या हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ? यानी हम कोई अमीर हो गए? हिंदुस्तान ने उन्होंने अपनी आज़ादी भी रखी और उन्होंने रियलाइज़ किया कि आज़ादी के लिए हमें अपनी खुद रिजर्व्स बढ़ाने, यानी हमने अपने पैर पे खड़ा होना है। ठीक, तो वो पैर पे खड़े हो गए। अच्छा, आप ये सारा वक्त हाथ फैला के खड़े हुए, आप ये जो मुझे तो शर्म आती है जिस तरह अच्छा, ये जाके एक बात अपने आप को भी जलील कराते हैं, मुल्क को भी करवाते हैं, इससे क्या फायदा होगा? अच्छा, थोड़ी देर कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से होगा, थोड़ा सा वो दे देंगे, वो तो 1 महीना गुजर जाएगा, फिर ऐसे करके हाथ ले जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ग्वादर पोर्ट आपने दिया हुआ है, चाइना को दिया हुआ है, उसने डेवलप किया है, वहाँ पे एक्टिविटी होगी और वहाँ पे सारा यहाँ पे ट्रेड होगा, सब कुछ होगा। हमने बैलेंस रखना है ना, एक सोल सुपर पावर है, नेक्स्ट डोर नेबर है, हमने बैलेंस रखना है दोनों के दरमियान। तो अगर हम अमेरिका को भी एक पोर्ट दे दें तो उसमें आप देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे? मेरी बात सुने, हिंदुस्तान ने क्या बैलेंस नहीं रखा हुआ? रूस से भी कर रहा है पैसे, तेल भी ले रहा है, चाइना से $60 बिलियन की ट्रेड कर रहा है। ठहर तो जाए ना, ठहर जाए। इकोनॉमी ऐसी बड़ी होती है, जब आप किसी का ऐसे करके उसके नौकरियां करनी शुरू कर देते हैं, गुलाम, आप सिर्फ गुलाम ही रह जाते हैं। आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुल्क अपने पैर पे खड़ा होने के लिए आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जितना पोटेंशियल इस मुल्क में है, हमने कभी कोशिश की है पैर पे खड़े होने की? हम किसी जंग में शिरकत करते हैं, अच्छा जी डॉलर आ जाएंगे, हमने उनकी अमेरिका की, मुझे पता ही है ये जो वॉर ऑन टेरर में क्यों गए थे, ये डॉलर्स के पीछे गए थे। एंड में क्या हुआ कि डॉलर भी कम हुआ और मार भी खाई, गालियां भी खाई। देखें, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हमने आज़ाद होकर और खुददार कौम बन के रहना ना, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। फेयर इनफ, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।